ورلڈ اور آپ کا ایک جو یہ ایکسیس ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ، وہ لوگ جن کے پاس یہ استعداد نہیں، جو مہنگائی میں یا مشکلات میں وہ ایکسیس نہیں حاصل کر سکتے، لاکھوں لیپ ٹاپ میرٹ، صرف اور صرف میرٹ، چاہے پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہوں، چاہے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر تھا، چاہے پرائم منسٹر ہوں، چاہے کوئی اور، چاہے چیئرمین ایچ ای سی تھا جس کے ذریعے یہ لیپ ٹاپس دیے جا رہے تھے، کسی ایک کے پاس بھی ڈسکریشنری کوٹا نہیں تھا، تمام صرف اور صرف میرٹ پہ نوجوانوں کو تقسیم کیے جا رہے تھے۔ اس لیپ ٹاپ سکیم نے ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی ختم کیا اور پاکستان کو دنیا کے ٹاپ ای لینسنگ کنٹریز کی صف میں ایک سر فہرست مقام دیا۔ آج ہمارے نوجوان ایپس بنا رہے ہیں، گیمنگ اپلیکیشنز دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور طرح طرح کے نئے مواقع ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے خصوصی توجہ کے ساتھ PITB پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو مضبوط کیا اور ٹیکنالوجی کے پروگرام شروع کیے، ای گورننس شروع کی، کسانوں سے لے کے مختلف محکموں تک اس کو مضبوط کیا۔ اور یہ سلسلہ صرف PMLN کے دور میں موٹر ویز اور ہائی ویز اور روڈز کے اوپر کام نہیں ہوا، بلکہ انفارمیشن ہائی وے پہ کام ہوا۔ 3G اور 4G کا آنا، ٹیکنالوجی کا ان پلیس ہونا، مختلف قسم کے IT انیشیٹوز، فیوچر اینڈ ٹیکنالوجی، کیونکہ بغیر ٹیکنالوجی کے آج فیوچر نہیں ہے، ٹیکنالوجی کو ہمیں ایمبریس کرنا ہوگا۔ اسی طرح دانش اسکولوں کا جب قیام کیا گیا، اس میں بھی بڑی سے بڑی سفارشیں آتی تھیں، کوئی ایک بچہ بھی سفارش میں نہیں تھا۔ جن کو داخلے دیے گئے ان کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ معاشرے کے غریب اور مستحق ترین طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ٹاپ پرائرٹی ان کو دی گئی جو ڈبل آرفن تھے، جن کے والد اور والدہ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ بچے جو معاشرے کے اندر ایک استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا، ان کو پالش کرنا۔ اور چند ہی سالوں میں کیا نتائج آنا شروع ہوئے؟ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جب سکولز کے انٹر سکول کمپٹیشنز ہوتے تھے، یہ دانش سکول کے بچے they always outperformed others۔ وہ غریب بیک گراؤنڈ کے تو تھے، انتہائی امپاورشڈ علاقوں سے تو چنے گئے تھے، اس پہ تحقیق تو کی گئی تھی، لیکن بچوں نے ثابت کیا کہ جب ان پہ یہ معاشرہ انویسٹ کرے گا تو ان میں لیڈرشپ ہر نوجوان میں پیدا کرنا یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو آپ اپنی تعلیم کے ساتھ آپ کی بہترین تربیت، پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ، جناب وزیر اعظم، میں آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کے کچھ خد و خال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور پنجاب ایجوکیشن فنڈ میں جب اربوں روپے، ہر حکومت کی ایک محدود فسکل سپیس ہوتی ہے، اگر آپ کسی ایک طرف ایلوکیٹ کرتے ہیں تو کہیں اور سے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ Billions of rupees annually were added from 2008 to 2018 in this education endowment fund۔ اور اس فنڈ میں آج ماشاءاللہ 28 ارب روپے کی اسکالرشپس دی جا چکی ہیں، 4.5 لاکھ بچوں سے زائد کو اسکالرشپس ملی ہیں اور میرٹ پہ۔ اور ہمیشہ وزیر اعظم اس بات کا ادراک کرتے ہیں، ان کی کوگنیسنس لیتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو مانگنے والا نہیں بنانا بلکہ دینے والا بنانا ہے۔ جس طرح اس لون پروگرام کا خاصہ ہے کہ ہم جاب سیکرز کی بجائے جاب گیورز بنیں، ہمارے نوجوان یوتھ امپاور ہو، تو اس پیف اسکالرشپس میں بھی کسی بچے کو اپلائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے وظیفہ دو۔ پبلک سیکٹر سکولز میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر کسی کے کوئی اس میں ڈسکریشنری پاور نہیں تھی کہ کسی کو وہ دے سکے۔ You have to earn it۔ اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے نام پیدا کیے۔ آج پیف اسکالرز دنیا کی معروف جامعات سے پڑھ کے جب واپس آ رہے ہیں یا دنیا میں سرو کر رہے ہیں تو اس بات کا ادراک کر رہے ہیں کہ یہ اپرچونٹیز ہمیں نہ ملی ہوتی تو ہم بہت پیچھے ہوتے۔ ہر سال اربوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن ذرا اس چند سال کا میں آپ کو موازنہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ 2016-17 میں 4.21 ارب روپے، 1 ارب آپ کو پتہ ہے 100 کروڑ کے برابر ہے، 421 کروڑ روپے بچوں میں اسکالرشپ تقسیم کی گئیں۔ 17-18 میں وہ بڑھ کر
511 करोड़ रुपए हो गई, 8 अरब तकरीबन निसफ रह गई। 20-21 में 2.25 अरब 1.83 अरब रुपए रह गई। 21-22 में 2.15 और 22-23 में तवक्को है कि बमुश्किल 2 अरब दिया जा सकेगा। और फिर बच्चों की तादाद में सिर्फ मैं 2 सालों का आपको बता दूं, 17-18 में जब 5.11 बिलियन दिया गया, 1,05,000 स्टूडेंट्स को मेरिट के ऊपर जॉब्स दी गई। और आपको पता है इस साल और पिछले साल कितने बच्चों को पीफ के जरिए स्कॉलरशिप्स दी गई? लेस देन 10,000 स्टूडेंट्स। 10,000 से भी कम बच्चों को ये प्रिविलेज मिल सकी कि उनको रियासत उनकी हैंड होल्डिंग करती। ऐसा क्यों हुआ? और ये सिर्फ पीफ के साथ नहीं हुआ, तालीम के तमाम शोबों को देखें, सेहत को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें। तालीम के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर अपना हेलीकॉप्टर उतार लेते थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और वहां पे जाके भट्टा जात से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों को मेक श्योर करते थे, तमाम इंतजामिया को पता था कि ये प्रायोरिटी है कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। बदकिस्मती से 2023 में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, 2022 तक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की और 23 में तादाद बढ़ चुकी है, हर साल बढ़ी है। शहबाज शरीफ साहब ने तमाम मसरूफियात के बावजूद जो पंजाब में मंथली एजुकेशन इंडिकेटर्स इकट्ठे किए करते थे, उस पर पूरी तवज्जो करते थे, खुद मीटिंग्स लेते थे। 2018 के बाद मना कर दिया गया कि एजुकेशन इंडिकेटर्स कंपाइल नहीं करने। HEC के जरिए 34 अरब 2013 में दिए जाते थे, उसको बढ़ा के पहले साल 48 अरब, अगले साल 64 अरब, तीसरे साल 86 अरब, चौथे साल 100 अरब, पांचवें साल 120 अरब बजट किए गए और वो दिए जाने थे पांचवें साल। और हर साल मतलब एक मुस्तकिल इंक्रीज मिलती है हायर एजुकेशन में। लेकिन 2018-19 में बजट तो बना गए हम, 120 अरब का रिलीजेस कितनी की गई? उस वक्त तो कोविड भी नहीं आया था। तकरीबन 60 अरब रुपए। लोगों को तो ये बताया गया था कि तालीम से कौमें बनती हैं और तालीम प्रायोरिटी होगी, प्रैक्टिकली उस पर बहुत कम कर दिया। तो बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और उनकी तमाम टीम का कि वो चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, डिजिटल और यूथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल यूथ हब इंक्लूडिंग नेशनल जॉब पोर्टल, टैलेंट हंट, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम, ग्रीन यूथ मूवमेंट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किए हुए और बहुत सी ज़रूरी चीज़ें। इन ख्यालात के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये तरक्की का सफ़र और ये नौजवान जिन पे आपने यूर काउंटिंग ऑन, इंशाअल्लाह विल चेंज एंड मेक थिंग्स अराउंड। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स अ लॉट सर। ख़वातीन हज़रात, गवर्नर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और इसमें कोई शक नहीं है कि ये तज्ज़िया है, ये एनालिसिस है और ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। दीज आर फैक्ट्स रादर इर्रिफ्यूटेबल फैक्ट्स। हम 2018 तक कहाँ खड़े थे और फिर क्या मामला हुआ, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं नौजवानों के ये प्रोजेक्ट्स को प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में इंशाअल्लाह हम आगे लेके चलें। ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास आज के इस प्रोग्राम में बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं और एक सक्सेस स्टोरी आगाज़ में हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। अबरार साहब 2015 में ये बेनिफिशरी थे, इन्होंने ग्रीन कैब ली, बैंक ऑफ पंजाब से कर्जा लिया प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के तहत और आज अबरार साहब अपना कारोबार चला रहे हैं। आइए अबरार साहब की कहानी देखते हैं। मेरा नाम इब्रार अहमद है और मैं बिजलावाला से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2015 से पहले मोबिलिंग में एक प्राइवेट कंपनी में एज ए सेल एग्जीक्यूटिव काम करता था, तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात थी। उसके बाद 2015 में जब मुझे पता चला कि CM पंजाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक स्कीम आई है, तो मैंने बैंक ऑफ पंजाब से रब्ता किया। उसमें मैंने एप्लीकेशन दी, जो कि 2 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आसान प्रोसेस से मुझे एक कैरी डब्बा बुलान मिला, जिसकी वजह से मैंने अपना एक प्राइवेट जो है पिक एंड ड्रॉप का बिज़नेस शुरू किया, जिससे आज अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 साल के बाद मैंने उससे थोड़ी अर्निंग की, जिससे मैंने अपना आज एक प्राइवेट
मेटल स्क्रैप का बिज़नेस शुरू किया हुआ है। आज मैं अपना जो है ना बिज़नेस डेवलप किया हुआ है, जिसमें 3 से 4 बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और मेरा जो कैरी डब्बा सर्विस है वो मेरा ड्राइवर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, जिससे वो भी एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहा है। मैं शुक्र अदा करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का और बैंक ऑफ पंजाब का, जिनकी वजह से मुझे लोन मिला और आज उस लोन की वजह से मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक कहानी और आपको दिखानी है। ये तांता गोस्वामी है थरपारकर से, मुल्क पाकिस्तान की, सिंध की बल्कि काबिल फ़ख्र बेटी। आइए इस बेटी की कहानी देखते हैं। मेरा नाम कांता गोस्वामी है, जिला से हूँ और हैंडीक्राफ्ट का मेरा काम है। मुझे मेरी दोस्त के थ्रू पता चला प्राइम मिनिस्टर लोन बिजनेस के बारे में। मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई किया, तरतीब माइक्रो फाइनेंस से अप्रूव। लोन की मिली हुई रकम से मैंने ज़रूरत वाला सामान खरीद कर उसको यूज़ कर अपनी आमदनी बढ़ाई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत पाकिस्तान, तरतीब माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन, जिसकी वजह से मुझे ये लोन मिला। ख़वातीन हज़रात, ये कहानी थी कांता गोस्वामी की। कांता गोस्वामी का ताल्लुक थरपारकर से था और आज कांता गोस्वामी गवर्नर हाउस लाहौर में मौजूद हैं। प्लीज़ रिकग्नाइज मुल्क पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी कांता गोस्वामी। आपकी भरपूर तालियां ख़वातीन हज़रात। कांता, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको ये लोन मिला। तो आप अब इस लोन से क्या करेंगी फिर? इस लोन की मिली हुई रकम को अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाऊंगी, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। बहुत तालियां होनी चाहिए जी। कांता गोस्वामी थरपारकर से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया कांता। प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बल्कि रिकग्नाइज करेंगे, प्लीज आप नीचे तशरीफ लेके जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कांता गोस्वामी थरपारकर से इनका ताल्लुक था और ये अब अपना कारोबार शुरू कर रही हैं, बुटीक बनाएंगी मेरा ख्याल है अपना ट्रेडिशनल क्लॉथ्स का इंशाल्लाह, और वो फिर आगे आप उसका दायरा कार बढ़ेगा। आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन हज़रात, कांता आप प्लीज तशरीफ लेके जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब आपको रिकग्नाइज करेंगे। थरपारकर की कांता आज गवर्नर हाउस लाहौर में मौजूद हैं और बिला सूद कर्जा ख़वातीन हज़रात इनको मिल रहा है। और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये पार्टनर बैंक्स हैं, बैंक ऑफ पंजाब, हबीब बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और अस्करी बैंक। और कांता गोस्वामी इनका ताल्लुक सूबाई सिंध थरपारकर से था। और ख़वातीन हज़रात, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कौम की इस बेटी को रिकग्नाइज कर रहे हैं। अगर आपका कोई आइडिया है, आपका कोई बिजनेस आइडिया है, तो हुकूमत पाकिस्तान आपकी सरपरस्ती करेगी। ख़वातीन हज़रात, एक और कहानी हमारे पास है। ये मुल्तान के हसनैन हैं और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इनको ये कर्जा मिला। हसनैन की कहानी को देखते हैं जी। मेरा नाम हसनैन है, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मेरा मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज का काम है। मुझे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के बारे में पता लगा और मैंने नेशनल बैंक में अप्लाई किया, जिन्होंने जल्द से जल्द मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके मुझे यूथ लोन प्रोवाइड किया। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और नेशनल बैंक का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यूथ लोन दिया।
جی خواتین و حضرات، اور ایک اور سٹوری ہمارے پاس ہے لالیاں والا. ان کو بینک آف پنجاب کی طرف سے یہ قرضہ حاصل ہوا پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون کے تحت. آئیے یہ کہانی دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی، میرا نام محمد حسنین ہے. مذہب نوکر میں رہنا ڈاک خانہ واللہ تحصیل لالیاں ضلع چنیوڑ. میں بیسیکلی زمیندارہ ساڈا کاروبار ہے، زمیندارہ سے کرتے ہیں. میرا 2.5 کلے رقبہ غیر بات پہ آئی پیسہ نہ ہونے کی وجہ تو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ میں بلا سود قرضہ دے رہا. میں وہ درخواست کی ہے اور 2 دن بعد NRSP والے میرے نال رابطہ کیا. رابطہ کرنے کے بعد وہ میرے توڑ گھر آئے، انہوں نے میرا کیس فارورڈ کیا. 4 دن بعد انہوں نے 2 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے. وہ پیسے لے کے میں اپنا رقبہ آباد کیتا ہے. میں شکریہ ادا کرتا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور NRSP کا، جنہوں نے بدولت اس وقت میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں. بھرپور تالیاں خواتین و حضرات. خواتین و حضرات، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون ہمیں سپورٹ حاصل رہی بینک آف پنجاب کی، حبیب بینک لمیٹڈ کی، نیشنل بینک آف پاکستان کی اور عسکری بینک لمیٹڈ کی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکیوٹنگ پارٹنرز تھے اخوت، NRSP بینک، دامن اور تھردیپ. خواتین و حضرات، ان سب کے لیے بھی بھرپور تالیاں. خواتین و حضرات، انٹرپرینیورشپ مواقعوں کی تلاش کا نام ہے. It is about an idea, it is about an opportunity identification, opportunity selection and opportunity execution. آئیے ایک شارٹ ویڈیو دیکھتے ہیں. دیکھ بھائی، اگر بزنس کے پیچھے آئیڈیا اچھا ہو تو خود بخود پروفٹیبل نہیں ہو جاتا. جیسے ایک ایپ پہ IT ایکوپمنٹ کے سپلائرز اور بائرز کو آپس میں کنیکٹ کرواؤ اور اپنا کمیشن بھی چارج کرو. پر وہ ٹائم ٹیکنگ ہوگا یار. یہ مشکل ہے تو گھر کی ضروریات کی سب سروسز جیسے میڈ، مالی، الیکٹریشین، پلمبر وغیرہ ایک فون کلک پہ لا سکتے ہیں. سر یہ آئیڈیا زیادہ اچھا ہے. آئیڈیاز تو بہت ہیں یار. تو سر پھر تو آپ کو ضرور سٹارٹ کرنا چاہیے. بھائیو، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پرائم منسٹر لون پروگرام سے. جب کچھ کر دکھانے کی لگن ہو تو رستے خود ہی نکل آتے ہیں. آؤ کر دکھائیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے ساتھ. جی خواتین، خواتین حضرات، آئیڈیاز تو بہت ہیں مگر ریسورسز کی کمی. لیکن اب ریسورسز کی کمی آپ کے رستے کی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹرز یوتھ لون پروگرام کے ذریعے آپ اپنے آئیڈیا کو ریالٹی میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. خواتین حضرات، ہمارے اس ایوان میں، اس آگسٹ ہاؤس میں بھی 2 سکسیس سٹوریز موجود ہیں، لون بینیفیشریز موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار خود آپ کے سامنے کریں. میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے ہما اویس سے. 2015 میں ان کو گرین کیب ملی، انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا اور آج یہ بڑا باعزت اور باوقار روزگار جو ہے اپنا معاملہ کر رہی ہیں، چلا رہی ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہما اویس سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں خواتین و حضرات، ہما اویس. وقت آگے بڑھ رہا ہے، تم بھی آگے بڑھو. جی السلام علیکم ہما، آپ اپنی ذرا کہانی تو شیئر کریں کہ کس طرح سفر کا آغاز ہوا اور آج آپ کہاں پہ ہیں. جی ضرور، میں اپنی کہانی سب لوگوں سے بیان کرنا چاہوں گی. میں ایک ہاؤس وائف تھی اور میں کچھ کرنا چاہتی تھی اپنی لائف میں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی تھی جس سے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. اور میں نے 2015 میں جب گرین کیب کا ایڈ دیکھا، ایکچولی میں پہلے سے گارمنٹس کا بزنس کر رہی تھی، لیکن مجھے ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ پرابلم تھی، جس کی وجہ سے مجھے کنوینس کے لیے گاڑی چاہیے تھی. جب میں نے 2015 میں گرین کیب کا ایڈ دیکھا
میں نے اس میں اپلائی کیا اور بیلٹنگ کے تھرو میرا نام اس میں آیا اور مجھے گرین کیپ بھی مل گئی. یہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور بالکل شفاف بیلٹنگ تھی اور اس کے ذریعے میری زندگی بالکل بدل گئی. میں نے اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کیا, بہت زیادہ مجھے فائدہ حاصل ہوا اور میں جناب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, جن کے ذریعے میری جو ہے وہ پوری لائف بدل گئی. میں نے اس گرین کیپ کے ذریعے اپنے اسٹاک کو ایزیلی مارکیٹ تک پہنچا سکتی ہوں اور پہنچا رہی ہوں اور ماہانہ بہت اچھی انکم کما رہی ہوں. بہت شکریہ ہما, اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں مزید برکت دے اور آپ اسی طریقے سے مزید آپ کو اللہ برکت عطا کرے. اور میں سب لوگوں سے, تمام یوتھ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں, جو بھی ان کے نیو آئیڈیاز ہیں, وہ ضرور یوتھ لون میں اپلائی کریں. وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, ان کی لائف کے ڈورز اوپن ہو جائیں گے اگر وہ اپنے لیے خود کے لیے سوچیں گے, خود کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے. جس طرح میں نے اپنی زندگی بدل دی, اسی طرح سب خواتین و حضرات یہ کر سکتے ہیں. بے شک. تھینکس اے لاٹ ہما صاحبہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت آپ کے کاروبار میں کرے. خواتین و حضرات, اس میں کوئی شک نہیں, اگر آپ محنت کریں گے, جد و جہد کریں گے تو انشاءاللہ تقدیر ضرور بدلے گی. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ شمسہ یاسین صاحبہ موجود ہیں اور یہ یوتھ لون پروگرام کی بینیفیشری ہیں. یہ اپنی کہانی خود آپ کو بتائیں گی. آپ کی بھرپور تالیوں میں شمسہ یاسین. ہمیں بھروسہ ہے اپنے نوجوانوں پر. دن چڑھ رہا ہے, وقت آگے بڑھ رہا ہے, تم بھی آگے. جی شمسہ. السلام علیکم وزیر اعظم صاحب اور تمام میرے. تسی بالکل کھل کے بولو, اگر پنجابی چ گل کرنی ہے پنجابی چ کرو, وزیر اعظم سن رہے ہیں, سارے ڈگنیٹریز بھی موجود ہیں. جی وزیر اعظم صاحب, میں ایک ہاؤس وائف ہاں تے میرے میاں فیکٹری چ کام کرتے ہیں. انہاں دی انہی حالے مطلب کہ سیلری نہیں ہے, جنہی دی وجہ تو ساڈے گھر دے حالات بہت تنگ جان رہے ہیں تے اسی پرائمری لون لئی سانوں کہتا ہے کہ سانوں لون چاہیے ہے. میں اپنے چھوٹے بچیاں واسطے مطلب کہ کرنا چاہنی ہوں, انہوں دی تعلیمی ادارے واسطے انہوں نے کیتا ہے کہ میری بیٹی دی خواہش ہے, انہوں دا نام حرم فاطمہ ہے. وہ کہندی ہے کہ میں ماما پائلٹ بننا ہے تو میں ان دی خواہش پوری کرنی ہے کہ پائلٹ بنے. انہوں دی وجہ تو میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا چاہنی ہے کہ تسی مینوں لون دیتا ہے. میں اپنے میاں دے نال انہاں دا ہاتھ بڑھانا چاہنی ہاں تے اپنے بچیاں دی تربیت کرنا چاہنی ہاں. میں اپنی بیٹی نوں اچھے سکول چ پڑھانا چاہنی ہاں کہ وہ اچھے سکول چ جاوے. میری بیٹی دی خواہش ہے کہ میں پائلٹ بنا تے میری بیٹی شاید تواڈے ذریعے پائلٹ بن سکتی ہے تے میں تہاڈا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنی ہاں. انشاءاللہ تعالیٰ میری بیٹی پائلٹ بنے گی تے تواڈی وجہ نال پائلٹ بنے گی. وزیر اعظم صاحب, میں تہاڈا بہت ہی دلی شکریہ ادا کرنی ہاں. مہربانی. بہت شکریہ شمسہ, بہت شکریہ. خواتین و حضرات, یہ ہے حقیقت پاکستان کے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں جب ٹرانسفارمیشن آتی ہے تو ریئل ٹرانسفارمیشن کا سفر شروع ہوتا ہے. خواتین و حضرات, ہمیں یقین ہے ان کی بیٹی ضرور پائلٹ بنیں گی, اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ فائٹر پائلٹ بنیں گی اور پاکستان ایئر فورس میں جائیں گی انشاءاللہ. پرائم منسٹر صاحب شمسہ یاسین کو ریکگنائز کرتے ہیں اپنی بھرپور تالیوں میں. قوم کی یہ بیٹی جو اپنے خاندان کے لیے, روزگار کے لیے یہ لون حاصل کر رہی ہیں. خواتین و حضرات, آپ ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں. وزیر اعظم خود انہیں ریکگنائز کر رہے ہیں. آپ کی بھرپور تالیاں خواتین و حضرات. اور وہ اقبال نے کہا تھا, سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی, سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی, فقط ذوق پرواز ہے زندگی. انشاءاللہ یہ قوم کی بیٹیاں اور ان کے آگے سے جو آف سپرنگز ہیں وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. خواتین و حضرات, اب وقت آ گیا ہے جب پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون کے چیکس کو باضابطہ طور پر تقسیم کیا جائے گا. یہ ٹیئر 1 ہے, بلا سود قرضہ. میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور چیکس کی تقسیم کا آغاز فرمائیں. میں ریکویسٹ کروں گا گورنر صاحب سے, آنریبل منسٹرز سے کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں اور چیکس کی تقسیم کا
आगाज़ करें। मैं आहद चीमा साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अता तारड़ साहब से, मैडम शाहज़ा फ़ातिमा से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। ख़ातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान टियर 1, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। ज़फ़र मसूद साहब का बहुत ही ताउन हमें रहा आज की तकरीब में भी, और ओवरऑल भी बैंक ऑफ पंजाब लीड कर रहा है। 30 अरब के कर्ज़ों में 10 अरब के करीब कर्जे बैंक ऑफ पंजाब ने दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन को इम्प्लीमेंट किया है टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में। तो ज़फ़र मसूद साहब, प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब, आप भी तशरीफ़ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमा कुलसूम साहिबा से। सलमा कुलसूम अस्करी बैंक से ये इनको लोन मिला, अखुवत ने इस लोन को एग्जीक्यूट किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल कयूम साहब से। अब्दुल कयूम साहब अस्करी बैंक से इनको ये लोन मिला, अखुवत ने इस लोन को एग्जीक्यूट किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आबदा परवीन साहिबा से। बैंक ऑफ पंजाब के जरिए ये लोन उन तक पहुंचा, बल्कि पहुंच रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म ये चेक इनको दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद जाहिद ज़िया को, जाहिद ज़िया साहब को, बैंक ऑफ पंजाब के जरिए ये लोन इन तक पहुंच रहा है। ख़ातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अख्तर अली साहब को, बल्कि मोहम्मद जाहिद ज़िया के बाद अख्तर अली। बैंक ऑफ पंजाब इस लोन को फराम कर रहे हैं, NRSP इसको एग्जीक्यूट कर रही है। NRSP अख्तर हुसैन, बैंक ऑफ पंजाब के जरिए ये लोन इन तक पहुंच रहा है जी। NRSP ने इसको एग्जीक्यूट किया। अख्तर हुसैन, अख्तर हुसैन के बाद मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल ये प्राइम मिनिस्टर साहब से और गवर्नर साहब से और मिनिस्टर्स मौजूद हैं, ये लोन हासिल कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कासिम अली साहब से, बैंक ऑफ पंजाब ने इस लोन को एग्जीक्यूट किया NRSP के थ्रू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशफा आसिफ से कि वो आए और अपना लोन वसूल करें। प्राइम मिनिस्टर साहब चेक इस वक्त तकसीम कर रहे हैं। अशफा आसिफ साहिबा, अशफा आसिफ साहिबा प्राइम मिनिस्टर साहब से ये लोन का ये चेक वसूल कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद बिलाल साहब से। मोहम्मद बिलाल साहब को भी बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ये चेक मिल रहा है। मोहम्मद बिलाल, ये लोग अब बाइज्जत बावकार रोजगार हासिल करेंगे, जैसे कि वजीर आजम फरमा रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शमसा यासिर से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज अबू बकर उमैर साहब से। ये हबीब बैंक लिमिटेड के थ्रू ये चेक इनको मिल रहा है, दामन के जरिए ये एग्जीक्यूट हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से। हबीब बैंक लिमिटेड के जरिए ये चेक इनको वसूल हो रहा है और दामन के जरिए से ये चेक एग्जीक्यूट हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंटेरियंस को भी इस तकरीब में शामिल कर रहे हैं, हमारे फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस। अब्दुल्ला साहब के बाद अब्दुल मलिक साहब को भी HBL की जानिब से और थरदीप ने इसको ये एग्जीक्यूट किया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आकिब रमजान से कि वो आए और आकिब रमजान
खातीन और हज़रात, इकबाल ने कहा था उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। एक फोटोग्राफ होगी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, हमारे लोन बेनिफिशरीज, ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ज़राअत के शोबे में, कारोबारी शोबे के अंदर अपने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तशरीफ ले जाइए। आप आगे तशरीफ ले जाइए, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तशरीफ ले जाइए। खातीन और हज़रात, इस वक्त these are the future entrepreneurs of Pakistan. We are grateful to Prime Minister, we are grateful to our partners, we are grateful to our banks, Bank of Punjab, Habib Bank Limited, National Bank of Pakistan, Askari Bank Limited. This was tier 1, 5 लाख तक का बिला सूद कर्जा जो है वो फराहम किया जा रहा है। और tier 1 की ये तकरीब आज मुनक्किद हुई गवर्नर हाउस लाहौर में। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की लीडरशिप में 5 माह के कलील अरसे में 30 अरब रुपए का कर्जा जो है फराहम किया जा चुका है। ख़ातीन और हज़रात, विदाउट एनी फर्दर अडू मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी इज्जतमाब वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि वो आए और आज की तकरीब से खिताब करें। आपकी भरपूर तालियों में वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर पंजाब मोहतरम बलीगुर रहमान साहब, ज़ीवकार वज़राए कराम, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, पार्लियामेंटेरियंस और मोहतरम सहाफ़त के हमारे बहुत काबिल एहतराम साथी, ख़वातीन व हज़रात, सरकारी अफसरान, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज इस तकरीब में जो आपने अभी सुना उसके बारे में मैं दोहराऊंगा नहीं, वो खुद तमाम वाक़यात खुद बोलती कहानियाँ हैं। और गवर्नर पंजाब ने आज पिछले 10-12 साल पर मुहित जो वाक़यात हक़ाइक़ बताए, उससे मेरा काम आसान हो गया कि मुझे उन हक़ाइक़ को बताने के लिए आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन बहुत अच्छे पैराए में गवर्नर साहब ने ये वाक़यात बयान किए। मेहमानान गिरामी, कल शाम, कल रात को वज़ीर ख़जाना ने तेल की और पेट्रोल की कीमतों में जो हर 15 रोज़ बाद कीमतें मुकर्रर की जाती हैं, उसमें 9 रुपये और 7.5 रुपये, जहाँ से यही है फिगर्स, 9 रुपये और 7.5 रुपये, 9 रुपये और 7.5 रुपये कीमतों में जो कमी की गई, वो कोई जादू मंत्र नहीं, इसलिए कि आलमी मंडियों में क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ये कमी जो की गई वो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इसलिए मुमकिन हुई कि रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में वो बढ़ गई। और चूंकि रुपया डॉलर के मुकाबले में आगे उसकी कदर बढ़ गई, तो हमें रब ताला ने ये मौका दिया कि वो जो रुपया जो डॉलर के मुकाबले में उसकी कदर बढ़ी थी, हमने वो कीमतें जो भी उसमें आपको हमने मज़ीद रिलीफ कौम को वो दिया। वरना ये नहीं कि तेल की कीमतें कम हुई थी। मैं ये बताना ये चाहता हूँ
کہ IMF کے پروگرام کا ایک یہ مثبت پہلو ہے کہ روپیہ اور ڈالر اب دن رات وہ بالکل کہیں آسمان پہ یا زمین پہ نہیں جا رہے، بلکہ ایک اس میں ایک استقامت آ رہی ہے، اسٹیبلٹی آ رہی ہے. اور اگر یہ پروگرام IMF کا نہ ہوا ہوتا تو میں بلا خوف تردید آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ روپیہ کہاں ہوتا، ڈالر کہاں ہوتا، اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ایک تلاطم کا شکار ہوتی. اس کے لیے میں تفصیل سے کل بھی اپنی تقریر میں بتا چکا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن جن لوگوں نے شیطانی چرخہ اور ملک کے خلاف سازش میں جو ملوث تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو دفن کر دیا، اور تمام تر ان کی کاوشوں اور جو ان کے تانے بانے ہیں سمندر پار. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کا پاکستان کے خلاف بیان آیا تھا، اسرائیل کا، اور اس کی جو تانے بانے ہیں میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کو رب تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. یہ میں نے آپ کو مثبت پہلو بتایا ہے، اور جو چیلنجز ہیں وہ میں آپ کو تواتر سے بتا رہا ہوں کہ IMF کا جو پروگرام ہے یہ کوئی ہمارے لیے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں. یہ ایک بہت چیلنجنگ یہ پروگرام ہے، مگر ہم اگر ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اگر ہم نے اس پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی جو اکانومی ہے، ہماری جو معیشت ہے، اس کو اگر ہم نے انقلابی اقدامات اٹھا کر اور جرأت مندانہ فیصلے کر کے اگر ہم نے اس کا عزم کیا اور آگے بڑھے تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی ترقی انشاءاللہ وہ آپ کے قدم چومے گی. مگر شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے اصرار اور قربانی اور مسلسل محنت کا ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے، اور اپنے آپ سے اور قوم سے وعدہ کرنا ہے. اور اس فیصلے کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، میری حکومت کے اوپر ہے، اشرافیہ کے اوپر ہے، اہل جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ وسائل دیے ہیں ان کے اوپر ہے، اور ہماری جو پبلک سرونٹس ہیں ان کے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر ہے. سب نے مل کر اگر یہ فیصلہ کر لیا، ایکا کر لیا کہ ہم نے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے، تو پھر کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں، یہ سارے جو پروگرامز جو 2008 سے شروع ہوئے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور دیکھیے کہ اس کا محور کون ہے؟ ہمارا نوجوان، قوم کے نوجوان، قوم کی بیٹیاں اور بیٹے لاکھوں کروڑوں وہ اس کا محور ہیں. اور اربوں روپے آپ نے چاہے بولان یا راوی جو گاڑیاں دی گئیں، 50,000 گاڑیاں دی گئیں پنجاب کے طول و عرض میں صرف میرٹ کے اوپر، اور کوئی اس کا دوسرا سٹرینڈ نہیں تھا میرٹ، کہ اس کی جو مالی حالت اس کے خاندان کی اور جو باقی جو شرائط تھی وہ پوری کرنی تھی. اور 99% یہ قرضے بینکوں کو واپس ہوئے. شامی صاحب آج یہاں پر تشریف فرما ہیں، سلمان غنی صاحب بھی ہیں، اور مزمل سہروردی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ لکھاری ہیں، آپ کے دل میں قوم کا درد ہے، اور آپ ایمانداری سے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. یہ ہے وہ معاملات جو کہ ایک فرق
اور ایک تفریق قائم کرتے ہیں باتوں اور لاروں کی سیاست کو، اور جو عملی کام جو نواز شریف کی قیادت میں ہوا، نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ آج یہ بات کوئی راز کی بات نہیں ہے، اس لیے کیا گیا کہ اس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نواز شریف نے کلاشنکوف یا کوکین نہیں دی تھی، بلکہ لیپ ٹاپ دیے تھے اور قرضے دیے تھے نوجوانوں کے روزگار کے لیے۔ نواز شریف کو کیوں اقتدار سے محروم کیا گیا؟ کہ نواز شریف سی پیک لے کے آیا تھا چین کے ساتھ 2015 میں، اور بجلی کے منصوبوں کا ایک جال بچھایا، سڑکوں کا اور پلوں کا جال بچھایا، اور ان لائن بنی۔ اور عمران خان کیوں چلا چلا کر اپنے تمام جو اس وقت کے اداروں کے سربراہ تھے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو، سزا دلواؤ، اور یہ 10 سال یہ پابند سلاسل رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نواز شریف کا ایک ادنا کارکن ہوں۔ میں نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں اگر میں نے یہ خدمات انجام دی تو وہ عمران نیازی کو منظور نہیں تھی، عمران نیازی کو منظور نہیں تھی۔ اور آپ نے دیکھا میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ نواز شریف کو تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج دن رات ان کو حاضری کا حکم دیتے تھے بلا ناغہ کہ آپ پیش ہوں عدالت میں، اور عمران نیازی کو بعض جج دن رات ان کو ضمانتیں دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ فرق۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے۔ یہ پاکستان اس طرح کا نہیں کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو پھر سب ٹھیک، اور میں اگر وزیر اعظم نہیں تو ہر چیز برباد ہو جائے۔ نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ماں باپ کا بیٹا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا اقتدار جو ہے وہ چھنا اور چھین لیا گیا، اور اس کو ملک بدر کیا گیا، اور اس کو دیار وطن میں کئی سال رہنے پر مجبور کیا گیا، لیکن اس نے پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی عظمت اور اس کے وقار کے خلاف کوئی کسی قسم کی سازش تو دور کی بات ہے، سوچا تک نہیں، اور ان لوگوں کی زبانوں کو تارے لگائے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے۔ آج وہ شخص جس کو دھکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ اقتدار میں بٹھایا گیا اور اس کو وزیر اعظم بنایا گیا، 4 سال دن رات چور ڈاکو کی وہ گردان کرتا رہا، اور ایک اینٹ نہیں لگائی۔ دن رات اس نے پاکستان کے اندر کیا کیا سکینڈل نہیں ہوئے، مگر جب آئینی طریقے سے اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس نے اس دن سے لے کر آج تک کیا غلیظ ترین زبان استعمال کی اداروں کے خلاف۔ ہمیں تو اس نے نشانہ بنایا تھا۔ مجھے ایک شخص نے کہا جو وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرتا ہے کہ شہباز شریف میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ اس نے کہا اسی کمرے میں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا دن میں 6 مرتبہ عمران نیازی جو متعلقہ لوگ تھے، شہباز شریف کو آج کیوں نہیں اندر کیا، دوپہر کو آج آپ نے کہا تھا، شام کو اس کو مولیہ خولیا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کے ساتھیوں کو میں جیل بھجوا دوں اور سب اندر ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا یار پھرے اور ایک ڈکٹیٹر بن جائے۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دیکھو یہ آپ کا فیصلہ ہے الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، لیکن فیصلہ آپ نے حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلہ بہت
پاکستان کو آگے لے جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف کو مجھے ووٹ دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حقائق پر مبنی تصویر نامہ آپ نے دیکھا ہے, ٹیسٹمونیلز آپ نے دیکھے ہیں, اس کو بھی ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں. اور اس 4 سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس کو بھی سامنے رکھیں. چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا, گندم کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا, پشاور میں بی آر ٹی کا اربوں کھربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا, معلم جبا کا اربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا, اور خانہ کعبہ کی تصویر میں جو گھڑی کا سکینڈل وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا. 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ, 190 ملین پاؤنڈ 50-60 ارب بنتے ہیں, وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا. کابینہ سے دھوکہ کیا گیا, وہ نواز شریف کے زمانے میں تو نہیں ہوا. یہ باتیں حقائق, اس کو کوئی دنیا کا گیا گزرا شخص نہیں جھٹلا سکتا. انہی حقائق کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اور پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کو دل و جان سے مانیں گے. جس کو بھی آپ آگے لے کے آئیں گے اس کو ہم تسلیم کریں گے. اور اگر آپ نے نواز شریف کو موقع دیا اگلے الیکشن میں تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں, میں آپ سے آج بڑی انکساری اور انتہائی دردمندی سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اگلے الیکشن میں موقع دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف, میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ان نوجوانوں کو میں کہا کرتا تھا, یہ کہتے تھے, یاد ہے آپ کو کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں دے رہا, یہ رشوت دے رہا ہے. 10 لاکھ لیپ ٹاپ دیے ہم نے اپنے دور میں, 10 لاکھ, جس کی آج مالیت اربوں روپے بنتی ہے, 50-60 ارب, نہ جانے جو بھی, یہ کریکٹ فگر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے, 50-60 ارب بنتی ہوگی. یہ حساب کر لیں آج کی روپے کی قدر سے یا اس زمانے کی. تو کہتے تھے یہ رشوت دیتا ہے. یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے پاکستان کے اندر کووڈ کے زمانے میں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے, اپنے وائی فائی سے اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے. یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے آج اس ملک کے اندر آئی ٹی کا ایک انقلاب برپا کیا ہے. یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے لاکھوں بچوں کو بے شمار فری لانسر بنایا. وہ آج عزت کی وہ روزی کما رہے ہیں, اپنے ماں باپ کا آج وہ سہارا بنے ہیں. جو شخص اس لیپ ٹاپ کو رشوت کہتا ہے تو مہربانی کر کے پھر آپ اس کے دماغی حیثیت کا آپ خود اندازہ لگا لیں. آج دنیا میں لیپ ٹاپ جو ہے وہ آج ایک ایسا آلہ بن گیا ہے کہ جس سے کہ پوری دنیا میں روشنی کی اور تعلیم کی روشنی جو اس کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, یہاں ابھی آپ نے یہ بچی ہماری سندھ سے تشریف لائی ہے, اپنا تھر پارکر سے, دانتا بسوامی. کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ لیپ ٹاپ کسی مسلمان کو جا رہا ہے یا کسی ہندو کو جا رہا ہے یا کسی عیسائی کو جا رہا ہے. ایک ہی اس کا معیار ہے, وہ میرٹ ہے, محنت اور محنت اور محنت. اس کے علاوہ نہ کوئی سفارش نہ کوئی اور چیز. لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب میں اور لاکھوں لیپ ٹاپ وفاق میں نواز شریف کی قیادت میں تقسیم کیے گئے. میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی سفارش کے اوپر لیپ ٹاپ اگر کسی کو ملا ہو تو میں جواب دہ ہوں, میں قوم سے معافی مانگوں گا, اس لیے کہ یہ قومی وسائل ہیں. اور میرٹ کے جس طرح اس دور میں دھجیاں اڑائی گئیں. کس نے کہا تھا رات کے 12 بجے اعلان کیا کہ جو قرضے لی ہیں پچھلی حکومت میں اس کا کمیشن بنا رہا ہوں, اور اس میں ISI بھی اس میں شامل ہوگی, اس میں MIB اور IB
نہ جانے کون کون سے ادارے شامل کیے. اس بات کو اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. کہاں گیا وہ کمیشن اور کہاں گئی اس کی رپورٹ؟ اس طرح قوم کو ہر وقت دھوکے دینے، وقت کا ضیاع، الزامات کی بوچھاڑ اور ذہنی کوفت پہنچانا اور ذہنوں کو بدلنا، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. میں آپ کو کل بھی میں نے کہا، آج پھر کہتا ہوں، $3 ارب کے انتہائی سستے قرضے دیے. کن کو؟ جو کھربوں میں پلتے ہیں آج. اربوں میں نہیں، کھربوں میں. بھائی اگر جس کا اربوں کا کاروبار ہے، کھربوں کا کاروبار، بہت اچھی بات ہے. وہ کاروبار کریں، اپنا روزگار دیں، پیداوار بڑھائیں، ایکسپورٹس کریں، بہت اچھی بات ہے. اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں. لیکن وہ $3 ارب کے قرضے بڑے بڑے خاندانوں اور گھرانوں کو عمران نیازی کے دور میں جو دیے گئے، جہاں سے اس کا کیا انٹرسٹ ریٹ تھا؟ 4%. یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی سامنے بیٹھے ہیں، چودھری صاحب، جو میرے بڑے محترم ہیں، بڑے آنسٹ اور ایک وفادار اپنا بیوروکریٹ ہیں. یہ سب بیٹھے یہاں پہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ $3 ارب اور $3 ارب کو اگر آپ آج $270 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کہ 10-11 اپنا یہ 300 ارب 300 کتنا بنتا ہے بھائی؟ 800 ارب روپے، تقریباً 800 ارب روپے کے قرضے دیے گئے 4% پر. یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیوں نہیں ملے؟ ہم نے اپنا ریکارڈ تو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. بھئی آپ کو قرضے کیوں نہیں ملے؟ آپ کو کاروبار کیوں نہیں کروایا گیا؟ آپ کو چھوٹی اور درمیانی سطح کی جو کاروباری جو فیکٹریز ہیں، دفاتر ہیں، وہ کیوں نہیں ملے آپ کو؟ بڑوں کو اس لیے دے کہ وہ اور 4% پہ، اگر اور کچھ نہیں تو 10% پہ بازار میں سود دے دیں اور پیسے 6% جیب میں ڈالیں. قومیں اس طرح نہیں بنتی، قومیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں. کاش اس 900 ارب روپے میں سے زیادہ نہیں تو 100 ارب 200 ارب کے قرضے آپ کو دے دیتے، اس قوم کے نوجوانوں کو اور قوم کی بیٹیوں کو. تو پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہی ہوتی. لیکن مقصد کیا تھا کہ دن رات سکینڈلز، جھوٹ، الزامات اور اپنی تجوریاں بھرتے رہے. میرے بزرگوں، یہ وہ ایک دل خراش داستان ہے جو اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنا. لیکن اب انشاءاللہ وہ وقت قصہ پارینہ ہے. اب وہ وقت ماضی میں چلا گیا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اس رب جلیل کو منظور ہوا، تو میں نواز شریف کے بہاف پر میں آپ سب سے، پوری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں دیکھیں. اب میں 72 سال کا ہونے والا ہوں. نواز شریف بھی انشاءاللہ اب 74 سال کے، ہم دونوں بھائیوں کا فرق صرف 1.25 سال کا ہے. لیکن میرے وہ باپ کی جگہ ہیں، میرے وہ لیڈر ہیں. میں ان کو فالو کرتا ہوں اور بہت جرأت کے ساتھ فالو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے. ہم نے بہت 40 سال اس دشت میں زندگی بسر کی ہے. بڑی بڑی اڑان بھی دیکھی اور بہت کھائی بھی دیکھی، جیلیں کاٹیں، اٹک قلعے گئے، غریب الوطنی برداشت کی، ہتھ کڑیاں لگیں، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ وطن کی خاطر ہر چیز ہم بھول گئے کہ وطن آگے ہے، وطن کو ہم نے بنانا ہے. کچھ ہو جائے، پاکستان کو عظیم بنانا ہے. یہاں پہ میں اکثر بات کرتا ہوں یہ پبلک سرونٹس کا کہ یہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں پچھلے کئی سال سے. ڈھیلے کیوں نہ پڑے؟ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے والدین کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ جو ہوا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہوا، منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ ہمیں ایک پروپیگنڈا کے تحت
झूठे इल्जामात में जेलों में बंद कर दिया। वो क्या बताते अपने बच्चों और बेटियों को जब वो उनको अदालत में या जेल में मिलने आते थे कि अब्बा आपने क्या कर दिया कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमें ताने मिलते हैं। मुझे बताएं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बेटियों, क्या इस तरह कौमें बनती हैं? अगर इल्ज़ाम चाहिए तो लेके आते। उनके ज़माने में उनको मेरिट पर अदालतों से जमानतें मिलती रहीं। अगर आपने एहतसाब करना है इंसाफ की बुनियाद पर तो फिर आपने BRT पेशावर का स्टे ऑर्डर क्यों लिया हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से? FIA को क्यों रोक दिया आपने कि BRT पेशावर की आपने नहीं करनी? आपने मालम जब्बा को क्लीन चिट किस तरह दी अपने दौर में? अपनी जो उनकी बहन मोहतरमा है उनको किस तरह उनको आपने क्लीन चिट दे दी कि उनके जो लंदन और अमेरिका और दुबई में उनके घर थे जो डिक्लेयर्ड नहीं थे? अपनी अहलिया मोहतरमा को आपने किस तरह प्रोटेक्ट किया? जो अब तो तहाइफ, महंगे तहाइफ लेते थे, किसके बदले में उनका क्या हक था? उनका ये कौम का पैसा था, ये कौम के तोहफे थे। ये थी आपकी इंसाफ पसंदी और इंसाफ पर मबनी एहतसाब। ये एहतसाब नहीं था, ये एहतसाब के नाम पर आपने बदतरीन आपने इस मुल्क के अंदर न सिर्फ ऑपोजिशन से बल्कि सियासी जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनसे आपने इंतकाम लिया कि उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में तरक्की क्यों की और मेहनत क्यों की। तो मेरे बुजुर्गों, ये हाशिमा बैठे हैं यहाँ पे, 3 साल जेल काटी इन्होंने। इनका क्या कसूर था? कसूर ये था कि इन्होंने मेट्रो बनाई 30 अरब में। और आप याद करें, मैं सिर्फ हकायक की बुनियाद पर बात करता हूं, ना हवा में बात करने की मेरी आदत है, ना ये होना चाहिए। मेट्रो लाहौर 30 अरब में बना और 11 महीनों में आप सब इसके गवाह हैं। लाहौर, ये आप सब गवाह इस बात के हैं कि नहीं? आप 11 माह में बना और इन्होंने कहा कि 70 अरब पे बना मेट्रो को, 50 अरब 70 अरब। मैंने कहा कि अगर 30 अरब से एक धेला भी ज़्यादा लगा है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 का नाम है अकामा, वो 10,000 दिरहम ना उन्होंने तनख्वाह ली। जिस शख्स ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की, जिस शख्स ने इस मुल्क में CPEC के 30 अरब डॉलर के मंसूबे लगवा दिए, जिस शख्स ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत 28 मई को अल्लाह ताला के फजल करम से और कौम की इज्तिमाई कुव्वत और मेहनत से पाकिस्तान को 1999 में एटमी कुव्वत बनाया, जिस शख्स ने इस मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, आप उसको पनामा में पकड़ते और अकामा में सजा देते एक झूठे मुकदमे में। और जिस शख्स ने अबे खामोशी इख्तियार, ओ भाई, और जिस शख्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहता हूं कि हिटलर और इमरान नियाजी में क्या फर्क है? हिटलर ने अपने दौर में जर्मनी को अपने हाथों से बनाया। आप आज भी जाएं तो ऑटोबान उनकी दुनिया में मशहूर हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में मशहूर है। जो गाड़ियां पाकिस्तान में जो अहले ज़रूरत मंगवाते हैं वो जर्मनी की बनी होती हैं, बरतानिया की बनी होती हैं। हिटलर ने सनत को बेपनाह उसको तरक्की दी और फिर अपने हाथों से हिटलर ने उसको तबाह कर दिया। 1945 में फिर जहर खा के उसके बच्चे और ईवा ब्राउन सब इस दुनिया से चले गए। इमरान नियाजी ने तो एक ईंट नहीं लगाई थी मगर ईंट से ईंट बजा दी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फैसला आपने करना है, सर तस्लीम खान हमने करना है। पाकिस्तान कायदे आज़म। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की तकरीब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम होने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम का रिलीफ आवाम को दिया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क के खिलाफ साजिशों को दफन कर दिया गया है। जुर्रतमंदाना फैसले किए तो मईशत मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF
IMF کا پروگرام ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. ملک کی قسمت بدلنے کے لیے یکسو ہو جائیں تو کوئی راستہ نہیں روک سکتا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا یہ سب جان چکے ہیں. محمد نواز شریف نے نوجوانوں کے ہاتھ میں کلیشنکوف کے بجائے لیپ ٹاپ دیا. عوام حقائق کی بنیاد پر انتخابات میں ووٹ دیں. وزیر اعظم نے کہا کہ عوام ووٹ دیتے وقت گزشتہ 4 سال میں ہونے والی تباہی کو نظر میں رکھیں. انتخابات میں عوام جو بھی فیصلہ کریں گے منوان قبول کریں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ عوام نے نواز شریف اور اس کی ٹیم کو موقع دیا تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے. محمد نواز شریف میرے بھائی اور لیڈر ہیں. ہم نے ہر آزمائش برداشت کی لیکن عوام کی محبت میں کمی نہیں آئی.